موسم کے مطابق عشر کے مسائل بیان کریں گے۔ عشر کے حوالہ سے سب سے پہلے ہم اس کے مختصر سے فضائل پڑھتے ہیں، اس کے بعد عشر نہ دینے پر وعید اور اس کی سزائیں پڑھیں گے۔ تیسرے حصے میں ہم انشاءاللہ عشر کے مسائل پڑھیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے عشر اور زکوٰۃ کے مسائل اور ان کے فضائل کو ذکر کیا ہے۔ متعدد بلکہ درجنوں احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عشر دینے والوں کے فضائل، نہ دینے والوں پر وعید اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے مسائل کو بھی بیان کیا ہے۔ قرآن اور احادیث ائمہ اور فقہا کی طے کردہ ضوابط و اصول کے تحت ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید سورہ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اس آیت کریمہ پڑھنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے دین میں اور ہماری شریعت میں ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے یا نیکی کرنے کے اصولوں میں سے ایک طے شدہ اصول یہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے اللہ ایک کے بدلے 10 گنا عطا کرتا ہے۔ یہ انٹرنیشنل لا ہے، ساری کائنات کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اللہ ایک کے بدلے 10 دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص اپنی نیکیوں میں مزید اضافہ کرنا چاہے تو احادیث پاک کی روشنی میں آتا ہے، ایک آدمی اگر گھر میں نماز پڑھتا ہے تو صرف نماز کا ثواب لیتا ہے، اگر کوئی شخص محلے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھے، با جماعت نماز پڑھے، اللہ ایک کا بدلہ 25 گنا عطا کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، اگر کوئی شخص با جماعت اور دستار کے ساتھ سر ڈھانپ کے نماز پڑھے، اللہ ایک کے بدلے 27 کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں مزید خلوص پیدا ہو جائے، مزید انسان مخلص ہو جائے اور مزید کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اٹھا کر 70 گنا کر دیتا ہے۔ اگر انسان اس سے بھی آگے بڑھے، بالخصوص راہ خدا میں خرچ کرنے، انفاق فی سبیل اللہ، رب کے دیے ہوئے رزق سے غریبوں، مسکینوں، حقداروں کے حق ادا کرنے اور غریبوں کی مدد کرنے کی نیت سے اپنے فرائض ادا کرنا چاہے، راہ خدا میں دینا چاہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک کے بدلے 700 گنا ادا کرتا ہے۔ یہ سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 261 اور 262 میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مثال بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی کھیتی کو بیجتا ہے، ایک دانہ کھیت کر کے آتا ہے،
ایک دانے سے اللہ تعالیٰ 7 ڈالیاں 7 پودے پیدا کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب ذمہ دار کھیتی باڑی کا سلسلہ شروع کرتا ہے، مثلاً گندم ہے، گندم اگتی ہے، وہ کہتے ہیں اس کو تھوڑی سی کھاد دے دو اور پانی لگا دو تو یہ پھٹے گی۔ وہ جو پھٹتی ہے ایک ہی ڈالی ہوتی ہے، اس سے پورا گچھا سا پیدا ہو جاتا ہے، 5 6 7 ڈالیاں اسی سے نکل آتی ہیں۔ تو یہ قرآن کی تفسیر ہے، عملی تفسیر ہے جو ہر انسان اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک دانہ ہوتا ہے، ایک ڈالی سے اللہ 7 ڈالیاں اگا دیتا ہے۔ تو پھر ہر ڈالی پہ ایک دانہ لگنا چاہیے تھا، نہیں، اللہ ایک ڈالی پہ 100 دانہ لگا دیتا ہے۔ دانہ ایک بیج جاتا، ملنے کا جب وقت آیا تو اللہ ایک کے بدلے 700 دانہ عطا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو یہاں تک تو 700 ہے، بات 700 تک رکتی نہیں ہے۔ قرآن کا اگلا جملہ کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اگر اللہ چاہے تو اس کو دگنا کر دے، ایک کے بدلے 700 تھا، واللہ یضاعف لمن یشاء، رب جس کے لیے چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے، 7 کو دگنا کرے تو 1400 بنتا ہے۔ رب چاہے تو ایک کے بدلے 700 بھی عطا کرتا ہے، رب چاہے تو اللہ ایک کے بدلے 1400 بھی عطا کرتا ہے۔ پھر دیکھیں یہاں تک ہے حد بندی، تعداد ہے، لمٹ محدود سلسلہ ہے، لیکن اگر انسان مزید مخلص فی اللہ ہو جائے، کوئی دنیا داری نہیں، دکھلاوا نہیں، باقی معاملات نہیں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا شروع کر دے، جتنا خلوص بڑھتا جاتا ہے اتنا برکت بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ وقت آ جاتا ہے اللہ خود اعلان فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے جو میرے راہ میں میری رضا کی خاطر خلوص سے راہ خدا میں خرچ کرے گا، میں اس کو گن کر نہیں دوں گا، میں اس کو بے حساب عطا کروں۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں، آج بھی موجود ہیں، وہ اللہ کے ساتھ اتنا مخلصانہ اپنا معاملہ کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، اور پھر ان کو اللہ بے حساب دیتا ہے۔ وہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں یار ہمیں سمجھ نہیں آتی، آتا کہاں سے ہے اور کتنا آتا ہے۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ حساب کرنا چھوڑ دیتے ہیں، گنتی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں جب رب بے حساب دے رہا ہے تو حساب کرنے کی ضرورت کون سی؟ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس میں ایک بات اور اللہ پاک آگے بیان کرتا ہے، وہ قابل غور ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى۔ یہ جو اللہ پاک نے 700 گنا کا ذکر کیا یا دگنے کا ذکر کیا، اس میں 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے راہ خدا میں خرچ کر کے احسان نہیں جتلانا اور کسی کو تکلیف بھی نہیں دینی، یہ 2 شرطیں۔ اگر ایک آدمی کسی آدمی کو 1,00,000 روپیہ خدمت کر دے، 10 لاکھ خدمت کر دے، بلکہ میں یوں کہتا ہوں 1 کروڑ کسی غریب کی خدمت کر دے، زندگی کے کسی موڑ پہ وہ جا کے احسان جتلا دے، او بھائی میں نے تو تیری 1 کروڑ خدمت کی تھی، بس اتنا جملہ کہہ دے، اللہ فرماتا ہے تیرے 1 کروڑ روپے دینے کی ساری نیکی ختم۔ 1 کروڑ روپیہ دیا تھا، اس کی تو نسل سنور گئی، پر اس نے ایک جملہ بولا، احسان جتلایا، زندگی کے کسی موڑ پہ غصے ہو گئے، ناراض ہو گئے، لڑائی ہو گئی، یا کسی بھی صورت میں اس نے جا کے احسان جتلایا، اتنا کہہ دیا کہ میں نے تجھے دیا تھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے اب تیرے لیے کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب۔ انتہائی نازک مسئلہ ہے، کسی کی خدمت کرنی ہے تو للہ فی اللہ کرنی ہے، جس کی خدمت کرنی یوں سمجھو میں نے خدمت نہیں کی، وہ بندہ ہی بھول جائے، اس کا چہرہ بھول جائے، یوں سمجھے میں نے دی نہیں، اس نے لی نہیں، تب نیکی بچتی ہے۔
ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، بھائی کو کہتے ہیں بھائی یہ ایک بیٹا یا ایک بیٹی مجھے دے، میں آپ کے بچے کو پڑھا دیتا ہوں، آپ غریب آدمی ہیں، میں آپ خدمت کرتا ہوں۔ ساری زندگی پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے، لاکھوں روپے خرچ کیے، اس کے دکھ سہے، گرمی سردی لباس سارے معاملات کیے، شادی غمی عید برات کی، سب کچھ کرتے رہے، سالوں کی محنت ہے، بڑی بڑی مشقتیں ہیں۔ اگر تھوڑی 19-20 ہو جائے نا گھر میں، ہم سب سے پہلا تانا یہ دیتا ہے، دیکھ میں نے تیرے بچوں کو اپنا بچہ بنا لیا تھا، میں نے تیری اولاد کو پڑھایا ہے، میں نے ساری زندگی تیری خدمت کی ہے، میں نوکروں کی طرح کرتا رہا، آج میری قدر ہی نہیں ہے۔ وہ بھی سالوں کی محنت۔ اگر آپ نے زندگی کے ایک دن بھی یہ کہہ دیا میں تیرے ساتھ یہ کرتا رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے تجھے کوئی اجر نہیں۔ انتہائی مشکل مسئلہ ہے۔ خدمت کرنا انسان کرتا رہتا ہے، لیکن جب اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ ساری زندگی کی محنت کو ایک لمحے میں لے کر کرتا ہے۔ نمبر 2، اللہ فرماتے ولا عذا، تکلیف بھی نہیں دینی۔ تکلیف کیا ہے؟ جس کی آپ نے خدمت کی، محنت کی، یا اس کو عشر دے دیا، زکوٰۃ دے دی، یا خدمات ویسے خدمت نفلی کر دی، کہیں ایسا موقع آیا آپ نے اس کو دبایا، زبردستی اپنا نفع لیا، اپنا کام لیا، کوئی اپنے حق میں فیصلہ لے لیا، اپنے حق میں گواہی دے دی کہ میں اس کو ساری زندگی زکوٰۃ دیتا رہا، عشر دیتا رہا، میرے ہی تو گندم پہ پلتا رہا ہے، آج ناجائز کیس کر دیا اور کوئی گواہی نہیں دیتا تھا، اسی غریب کو پکڑ کے لے آیا، آجا بھی۔ اب وہ اندر سے مر رہا ہے، وہ گواہی دینا نہیں چاہتا، زبردستی اس کو تکلیف دے کے ہم گواہی لے رہے ہیں۔ یا وہ کسی موڑ پہ کھڑا تھا، ہم نے اس کو تانا دیا، کتنی بڑی تکلیف ہے۔ یا ہم نے اس کو دبانے کی کوشش کی، تو یاد رکھ لے بے شک لاکھوں کروڑوں روپے خدمت کیوں نہیں کی ہے، اگر کسی غریب کو آپ نے تکلیف دی، اللہ کا قرآن کہتا ہے یاد رکھ لو لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اگر تکلیف دی تو کوئی اجر نہیں ہے، احسان بھی نہ جتلایا، تکلیف بھی نہ دی، اللہ فرماتا ہے اللہ کے ہاں تمہارا بہت بڑا اجر ہے، حتیٰ کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تم سے خوف بھی اٹھا لیتا۔ لہذا خدمت کرنی ہے غریبوں کی، صدقہ خیرات دینا ہے، عشر زکوٰۃ دینی ہے، ساری زندگی احسان بھی نہیں جتلانا، تکلیف بھی نہیں دینی، اگر دی تو سب کچھ برباد ہے۔ ایک اور آیت پڑھتا ہوں، پارہ نمبر 22 ہے، سورہ سبا ہے، آیت نمبر 39 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو وہ اس کے بدلے اور دے دیتا۔ مت سوچو ہم نے دیا مال کم ہو گیا، نہیں، انسان جو راہ خدا میں دیتا ہے اللہ اس کا بدلہ عطا کرتا ہے۔ کیسا کرتا ہے؟ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ بہترین رزق دینے والا، جتنا انسان خرچ کرتا ہے اللہ اسے کئی گنا زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ لہذا راہ خدا میں خرچ کر کے یہ دل میں پچھتانا اور یہ سوچنا وہ میرا تو مال کم ہو گیا، اتنا مال میں نے خرچ کر دیا، یہ خیال باطل ہے، باطل خیال نہیں سوچنا، راہ خدا میں خرچ کر کے سودا خدا سے کر لینا ہے، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، اس کے مقابلے کوئی رزق نہیں دے سکتا، لہذا رب ایسے خزانوں سے رزق دے گا جہاں سے انسان کا خیال ہی نہیں جاتا۔ یہ ہے فضائل کا حصہ۔ اگر